ہرقل کا تو یہ خیال تھا کہ اس کے لشکر کا اجتماع خفیہ رکھا گیا ہے، لیکن مسلمانوں کے سالار اعلیٰ ابو عبیدہ کے ساتھ خالد تھے۔ خالد نے نہایت مضبوط اور تیز جاسوسی نظام ترتیب دیا تھا۔ ابو عبیدہ نے خالد بن الولید کو سوار دستے کا سالار بنا رکھا تھا اور اس کے ساتھ ہی انہیں اپنا مشیر بھی سمجھتے تھے۔ مؤرخوں کے مطابق ابو عبیدہ سالاری کی مہارت رکھتے تھے اور جنگی امور کو بھی پوری طرح سمجھتے تھے، لیکن ان میں وہ تیز رفتاری نہیں تھی جو خالد میں تھی۔ خالد اپنے فیصلوں میں بڑے خوفناک قسم کے خطرے بھی مول لے لیا کرتے تھے۔ اس کے برعکس ابو عبیدہ احتیاط کے قائل تھے۔ اپنی اسی عادت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے خالد کو ہر لمحہ اپنے ساتھ رکھا۔ وہ کوئی بھی منصوبہ بناتے یا فیصلہ کرتے تو اس میں خالد کے مشوروں کو خاص طور پر شامل کرتے تھے۔ خالد جاسوسی اور دیکھ بھال کے نظام پر زیادہ توجہ دیا کرتے تھے۔ اب یہ ان کی ذمہ داری نہیں رہی تھی، کیونکہ یہ ذمہ داری سالار اعلیٰ کی تھی اور خالد دوسرے سالاروں کی طرح عام قسم کے سالار تھے، لیکن اپنی معزولی کے باوجود وہ اپنے فرائض سے بے انصافی گوارا نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے جاسوسی کے نظام پر پہلے کی طرح توجہ دیے رکھی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ مسلمان جاسوس رومیوں کی سلطنت کے دور اندر تک چلے گئے تھے۔ ایک روز ایک جاسوس آیا، وہ بہت دور سے آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ رومیوں کا ایک لشکر بحیرہ روم کے راستے کشتیوں پر آیا ہے۔ اس جاسوس نے اپنے ان جاسوسوں سے رابطہ کیا جو اور آگے تک گئے ہوئے تھے۔ وہ ان سب کی اطلاع لے کر بڑی ہی تیز رفتاری سے دمشق پہنچا اور یہ اطلاع دی کہ رومیوں نے کم و بیش 1,00,000 نفری کا لشکر دریائے اردن کے مغرب میں جمع کر لیا ہے۔ تاریخ کے مطابق بیسان کے مقام پر دسمبر 634 عیسوی کے آخری اور ذیقعد 13 ہجری کے پہلے ہفتے میں رومیوں کی فوج کا یہ اجتماع ہوا تھا۔ جاسوس نے اپنے اندازے کے مطابق اس لشکر کی تعداد 1,00,000 بتائی تھی۔ اصل میں رومی فوج کی تعداد 80,000 تھی۔ اتنی بڑی تعداد اکٹھی کرنے کا مطلب یہی لیا جا سکتا تھا کہ رومی بہت بڑی جنگی کارروائی کرنا چاہتے تھے۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ میرے عزیز ساتھیو، ابو عبیدہ نے سالاروں سے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ شکر ادا کرو اللہ کی ذات باری تعالیٰ کا جس نے ہمیں ہر میدان میں فتح عطا کی۔ میں تمہیں احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اتنی دور نکل آئے ہیں جہاں سے ہماری واپسی ناممکن ہو گئی ہے۔ اللہ نے ہمیں بڑے سخت امتحان میں ڈالا ہے۔ اگر ہم اس امتحان میں پورے اترے تو یہ ایک روایت بن جائے گی جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنے گی۔ مت بھولنا کہ ہم نہ مال غنیمت کے لیے لڑ رہے ہیں، نہ ہمارا مقصد کشور کشائی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بنی نوع انسان کو ظلمت اور غلامی سے نجات دلانے کا فرض سونپا ہے۔ اب دشمن نے ہمارے سامنے دیواریں کھڑی کر دی ہیں۔ رومی کم و بیش 1,00,000 کا لشکر لے کر آئے ہیں۔ اس سے ان کے عزائم کا پتہ چلتا ہے، جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، اور یہی ہو سکتا ہے کہ رومی دمشق پر حملہ کریں گے۔ اگر دمشق ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کہیں قدم جمانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ دشمن نے بحیرہ روم سے انطاکیہ، بیروت اور ایک دو اور بندرگاہوں پر یورپ سے فوج لا کر اتاری ہے۔ ہمیں سب سے پہلے دمشق کے دفاع کو مضبوط کرنا ہے، لیکن ہم ایک ہی جگہ پر جمع نہیں ہوں گے۔ ہماری تعداد اس وقت کتنی ہوگی؟ ایک سالار نے پوچھا۔ ابو عبیدہ نے خالد کی طرف دیکھا۔ ہماری تعداد پہلے سے کچھ زیادہ ہو سکتی ہے، خالد نے کہا۔ پچھلی لڑائیوں میں جو مجاہدین زخمی ہوئے تھے وہ الحمدللہ صحت یاب ہو کر واپس آ چکے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق ہماری نفری 30,000 تک ہو جائے گی۔ ہمیں ایک سہولت اور حاصل ہو گئی ہے، وہ یہ کہ مجاہدین نے کافی آرام کر لیا ہے۔ ابو عبیدہ اور خالد نے مل کر منصوبہ تیار کیا کہ رومیوں کے اس لشکر کا مقابلہ کس طرح کیا جائے گا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر نے محاذ پر لڑنے والے سالاروں پر یہ پابندی عائد کر دی تھی کہ کسی بڑی جنگ کا منصوبہ بنا کر ان سے منظور کرایا جائے۔
عمر غیر معمولی فہم و فراست کے مالک تھے۔ بعض جگہوں کی پلاننگ وہ خود مدینہ میں بیٹھ کر کرتے اور محاذ کو بھیجتے تھے۔ ابو عبیدہ نے اس پابندی کے مطابق ایک تیز رفتار قاصد مدینہ کو روانہ کر دیا۔ اسے جو پیغام دیا گیا اس میں نئی صورتحال لکھی گئی تھی اور مجوزہ منصوبہ بھی تحریر تھا۔ وقت بہت تھوڑا تھا، دشمن بے تحاشا نفری لے کر آیا تھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ کس لمحے وہ کیا کاروائی شروع کر دے، لیکن مسلمانوں نے پیغام رسانی کا نظام اتنا تیز اور محفوظ بنا رکھا تھا کہ تھوڑے سے وقت میں دور کے فاصلے پر پیغام پہنچ جاتا تھا۔ امیر المؤمنین نے صورتحال اور منصوبے کا جائزہ لیا، اس میں کچھ رد و بدل کیا اور منصوبے کی منظوری دے دی۔ یزید بن ابو سفیان دمشق میں تھے، وہ سالار بھی تھے اور دمشق کے حاکم بھی۔ انہیں پیغام بھیجا گیا کہ دشمن کیا صورتحال پیدا کر رہا ہے اور وہ بدستور دشمن کیا صورتحال پیدا کر رہا ہے اور وہ بدستور دمشق میں رہیں۔ انہیں یہ ہدایت بھی دے دی گئی کہ دمشق کے شمال مغرب پر جاسوسوں اور دیکھ بھال کرنے والے آدمیوں کے ذریعے نظر رکھیں، کیونکہ توقع یہی ہے کہ رومی ادھر سے حملہ کریں گے۔ سالار شرجیل بن حسنہ اپنے دستوں کے ساتھ اس علاقے میں تھے جس میں بیسان اور فحل واقع تھے۔ خلیفہ عمر نے خاص طور پر لکھا کہ سالار شرجیل کو اس جنگ کے لیے سالار مقرر کیا جائے جس کی رومی تیاری کر کے آئے ہیں۔ خالد کو اس فوج کے ہراول دستے کی سالاری سونپی گئی تھی۔ جنوری 635 عیسوی کے دوسرے ہفتے میں ان دستوں نے، جن کی تعداد تقریباً 30,000 تھی، کوچ کیا۔ انہیں بیسان سے کچھ دور فحل کے مقام تک پہنچنا تھا۔ یہ دستے جب فحل پہنچے تو دیکھا وہاں رومی فوج نہیں تھی۔ وہاں روم کی پوری فوج کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خبر ملی تھی کہ چند ایک دستے وہاں موجود ہیں، لیکن یہ دستے جا چکے تھے۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ رومیوں کے دستے بیسان چلے گئے ہیں، جہاں ان کے پورے لشکر کا اجتماع ہے۔ مسلمان آگے بڑھنا چاہتے تھے، لیکن دریا کے دونوں طرف دور دور تک دلدل تھی جس میں گزرنا ممکن نہیں تھا۔ بعض مورخوں کے مطابق یہ دلدل دریا کے دونوں کناروں سے لے کر ایک ایک میل دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ علاقہ سطح سمندر سے کئی 100 فٹ نیچے ہے اور وہاں اس دور میں نشیب زیادہ ہے۔ دیکھا گیا کہ وہاں دریا کے کنارے ٹوٹے ہوئے نہیں تھے۔ پھر یہ پانی کہاں سے آ گیا تھا جس نے اس نشیبی علاقے کو دلدل بنا ڈالا تھا؟ کچھ دور اوپر جا کر دیکھیں، ایک مقامی آدمی نے بتایا، فحل میں رومی فوج کے دستے رہتے تھے، وہ یہاں سے چلے گئے۔ اوپر کی طرف جا کر انہوں نے دریا میں پتھروں کا بند باندھا اور دونوں کنارے توڑ دیے۔ اس طرح اوپر سے یہ پانی یہاں آ کر جمع ہو گیا اور پھیلتا چلا گیا۔ رومیوں نے مسلمانوں کو روکنے کا بڑا سخت انتظام کیا تھا۔ رومیوں نے غالباً یہ سوچا تھا کہ مسلمان صحرا میں یا میدان میں چلنے اور لڑنے کے عادی ہیں اور وہ دلدل میں سے نہیں گزر سکیں گے۔ اگر انہوں نے یہ سوچا تھا تو ٹھیک سوچا تھا۔ دلدل مسلمانوں کے لیے بالکل نئی چیز تھی۔ ان کے لیے تو چٹانیں اور پہاڑیاں بھی نئی چیزیں تھیں، لیکن انہوں نے پہاڑی علاقوں میں بھی لڑائیاں لڑی تھیں اور دشمن کو شکست دی تھی۔ وہ دلدل میں سے بھی گزر جاتے، لیکن ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔